بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم تفسیر فتح القدیر پڑھنے والے ہیں، جو امام شوکانی رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم تفسیر ہے۔ آج ہم سورہ نور کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس کا جو طریقہ کار کیا ہے، جب آپ عملاً پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تفسیر کیسے لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایہ، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ احادیث، اقوال صحابہ اور تابعین، اقوال تابعین کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے، اور زبان کے جو ماہرین ہیں، علم لغت کے، علم نحو کے، علم صرف کے، یہ اوپر سے نا روشن دان بند کر دیں۔ یہ مرغہ جو ہے نا، لگتا ہے اس نے ذبح ہونا ہے۔ تو اب اس کا جو کیا کہتے ہیں پروسیجر ہے، عملاً جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو پھر بہتر سمجھ آتا ہے۔ جب آپ عملاً کوئی کام کرتے ہو تو بہتر سمجھ آتا ہے۔ اخرج ابن مردویہ عن ابن عباس۔ ایک اور بات، یہ میں عربی میں پڑھا رہا ہوں، اور آپ کے سلیبس میں بھی عربی میں ہے، اور جو اچھے طالب علم ہیں ان کو عربی میں پڑھنا چاہیے، اور جو نالائق قسم کے لوگ ہیں یا جنہوں نے محنت نہیں کرنی ہوتی وہ اردو میں جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ اور یہ تفسیر یا اس طرح کی دیگر تفاسیر جو رکھی ہوتی ہیں سلیبس میں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ آپ کو ایک تو عربی آ جائے، پھر آپ کو طریقہ آ جائے کہ عربی تفاسیر آپ نے کیسے پڑھنی ہے، کیونکہ اسلام جو آیا ہے عربی زبان میں، اور عربی زبان میں موسٹلی اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ اب آپ کو ابتدائی جو چیزیں، جو ابتدائی فرق ہے قرآن پہ، حدیث پہ، اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو وہ عربی میں آپ کو ملے گا۔ تو اچھا اسکالر بننے کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ ہم نے تو ذمہ داری لی ہوئی ہے، 7-8 سال کے لیے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر بھی ہم ماشاءاللہ نہیں پڑھتے۔ یہ اردو کی کتابیں پکڑے پھرتے ہیں، اور ادھر سے جناب پیپر شیپر دے کے نمبر لے لیتے ہیں۔ جو لوگ کیا کہتے ہیں پراپرلی، جیسے ہم اداروں میں باقاعدہ پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں بھی پڑھتے، اور بہت سے لوگ مذاہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ خود عربی زبان اور یہ لٹریچر سارا وہ پڑھتے ہیں، اور وہ اچھے اسکالر بن جاتے ہیں ایسے پڑھ کے۔ اور ہمارے پاس کیونکہ فضول ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس اصل کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں آپ کی جو سلیبس میں اگر آپ وہ پڑھیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو فضولیات کے لیے۔ اب چونکہ ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، ہم نے متبادل چیزیں خلاصے لے آئے، تو اس لیے ہمارے پاس فضول ٹائم ہوتا ہے، ہم اور کام کرتے ہیں اور یہاں پہ محنت نہیں کرتے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ مستقبل میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اب میں نے عربی میں پڑھانا ہے، میری ذمہ داری عربی میں پڑھانے کی، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو یاد کرنا، بار بار پڑھنا۔ جن کو نہیں یہ سمجھ آ رہا ہے، یاد نہیں ہو رہا، وہ ویڈیو سن کے سبق یاد کر سکتے ہیں، اور جو لوگ گھروں میں جاتے ہیں، جو لوگ گھروں میں نہیں جاتے جب گھر میں جائیں تو وہ سن سکتے ہیں اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہوئے۔ اخرج ابن مردویہ عن ابن عباس و ابن الزبیر قال۔ ابن مردویہ نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر سے بیان کیا، ان دونوں نے کہا انزل سورۃ النور بالمدینہ تھی، سورہ نور مدینہ میں اتاری گئی۔ واخرج الحاکم و ابن مردویہ والبیہقی فی الشعب عن عائشہ مرفوعا۔ امام حاکم، ابن مردویہ، امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کیا عائشہ سے مرفوعا، مرفوع۔ عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا قول ہے، لا تنزلوہن الغرفا ولا تعلموہن الکتابۃ، یعنی النساء، نہ اتارو ان کو، کن کو؟ عورتوں کو، ہن الغرفا بالا خانوں میں، ولا تعلموہن الکتابۃ، اور نہ ان کو سکھاؤ الکتابۃ، کتابت لکھنا، یعنی النساء، مراد وہ لے رہی تھی عورتیں، وعلموہن الغزل، اور ان کو سکھاؤ سود کاٹنا، وسورۃ النور، اور سورہ نور۔ بقول حضرت عائشہ کے کہ عورتوں کو چباریاں تے نہ چڑھاؤ، ٹھیک ہے،
اور ان کو اتنا پروٹوکول نہ دو اور ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہ سکھاؤ. ان کو ظاہر بات ہے لکھنا پڑھنا یہ دونوں لازم ملزوم ہے نا. بھائی آپ کو لکھنا تبھی سیکھیں گے پڑھنا آتا ہوگا تو، اگر پڑھنا نہیں آتا تو لکھیں گے کیا آپ. وَعَلِّمُوهُنَّ الْغَازِلَ، اور ان کو سوت جو ہے نا سوت کاتنا، یعنی چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہیں وہ سکھاؤ، بس گھر دے کام شام کرن. اور سورہ نور ان کو سکھا دو. اگر یہ بات مان لی جائے اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ کے اوپر تو یہ ایجوکیشن یہ ساری ختم کرنی چاہیے. بھائی اللہ کے نبی کا قول ہے، مرفوع ہے وہ. یہ آپ کی کتاب، یہ میرے پاس جو ہے نا اس پہ تو انہوں نے نہیں، نیچے احادیث کی جو ہے نا سندوں کی جنہوں نے بعد میں تحقیقات کی ان کے حکم شکم لگائے ہوئے. آپ کی کتاب میں نیچے لکھا ہوا ہے صححہ الحاکم، ابھی میں نے دیکھا تھا وہ آپ کو واپس کر دیے. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے امام ذہبی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے. بلکہ کیا ہے؟ موضوع ہے، انتہائی درجے کی یہ ضعیف ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے پھر تو معاملہ حل ہو گیا، اگر نہ ہو تو پھر پنگا پہ گیا. واخرج سعید بن منصور، یہ لوگ پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی اسلام تو ایجوکیشن کے مخالف ہیں. واخرج سعید بن منصور وابن المنذر والبیہقی وعن مجاہد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ. وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور جو ہے وہ سکھاؤ. تو مردوں کے حوالے سے جو احکام ہیں آداب کے حوالے سے وہ سورہ المائدہ میں، اور عورتوں کے حوالے سے جو پردے اور دیگر جو سوشل جو احکام ہیں معاشرتی وہ سورہ نور میں. وہ مرسل، یہ مرسل ہے. واخرج ابو عبید فی فضائلہ عن حارثہ بن مضرب قال کتب الینا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے ہمیں لکھا ان یہ تتعلمو ہے نا، ان تتعلم، تعلم یتعلم، تو ایک تا کو حذف بھی کر دیتے ہیں. ان تعلموا سورۃ النساء، کہ تم سیکھو سورہ نساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور. یا پھر یہ کہ ان تعلموا سورۃ النساء والاحزاب والنور، سورہ نساء اور سورہ احزاب والنور کی تعلیم دو. حضرت عمر نے ہمیں لکھا، حارثہ کہہ رہے ہیں. تو یہ سورت کے حوالے سے یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ جب بھی کسی سورت کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو جنرل احادیث ہیں کہ اس کا تعلق مدنی دور کے ساتھ ہے یا مکی دور کے ساتھ ہے یا کس موضوع کے ساتھ ہے، اس مناسبت سے بیان کر دیتے ہیں. اور ضمن میں آگے جو ہے نا پھر احادیث لے کر آئیں گے جو آیات مخصوص احکام کے حوالے سے باتیں ہوں گی. یہ جو تفسیر ہے نا بھائی، اگر بندہ دھیان سے پڑھے تو یہ بہت ہی مفید ہے. ابھی آپ دیکھیں گے نیچے کتنی باتیں آتی ہیں. آپ کو نحو کی کتابیں دوبارہ دیکھنا پڑے گی، آپ کو لغت کی کتابیں دیکھنا پڑیں گی، آپ کو افراد کے اوپر تحقیق کرنا پڑے گی. لیکن یہ تبھی ہے جب ہم شوق رکھیں. اور اگر ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے پڑھنے کا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے مجبوری بامر مجبوری کہ بھائی ہم نے ایک سال پورا کرنا ہے، ہم نے ایک یہ جو سلیبس ہے یہ پورا کرنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے یہ فضول چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کا جو حسن ہے وہ نظر نہیں آتا، خوبصورتی نظر نہیں آتی. اور اگر آپ دل سے پڑھیں گے بھائی پھر آپ کو مزہ آتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہو. مجھے تو ویسے مزہ آتا ہے، اس لیے میں بھی آپ کو اردو میں کتاب وہ پڑھا دوں، منگرو لا دیں جلدی، لیکن میں نے کہا نہیں یار چلو ڈبل ٹرپل میں وقت لگا دوں گا، کوئی بات نہیں، تو میں پڑھا دوں گا ان کو. السورہ، اب یہ پیچھے انہوں نے دی ہوئی ہیں قرآن مجید کی ابتدا میں آیات. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے اتاری ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور مرد ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو. فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں نرمی نہ پکڑے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور مومنوں کا ایک گروہ چاہیے کہ ان کے عذاب پر موجود ہو. الزانی لا ینکح الا زانیہ و مشرکہ، زانی
وہ نکاح نہیں کرتا یا برائی نہیں کرتا مگر زانی سے یا مشرک عورت سے، اور زانیہ عورت لا ینکحها اس سے نکاح نہیں کرتا یا اس سے برائی نہیں کرتا۔ یہ دونوں معنی آگے آئیں گے بھئی، میں اپنے پاس سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ دو طرح کے ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنوں پر حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں گے یہ جو آیات ہیں 3 آیات، اب اس میں ایک ایک لفظ کی کس حوالے سے امام شوکانی جو ہے نا وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو تفسیر کرنا بھی آ جائے گی۔ السورۃ فی اللغۃ اسم للمنزلۃ الشریفۃ، سورت لغت میں کہتے ہیں عمدہ مرتبے کو، سورت کا معنی ہوتا ہے عمدہ مرتبہ۔ ولذالک سمیت سورۃ من القرآن سورۃ، اور اسی وجہ سے قرآن کی ایک سورت کو سورت کہا گیا ہے، اور اسی سے زہیر کا قول ہے الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ ترا کل ملک دونہا یتذبذب، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک مرتبہ عطا کیا ہے، عمدہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ترا کل ملکن، تو دیکھتا ہے، تو دیکھے گا ہر بادشاہ کو، دونا کہ اس کے سامنے یتذبذب پریشان ہے، متذبذب ہے۔ ای منزلتن، سورتن کا معنی ای منزلتن۔ اب یہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے۔ اب یہ جو سورت کا معنی بیان کیا، اب آگے سورتن پڑھنا ہے یا کہ کیا ہے، علم قرات کی بات ہے۔ قرأ الجمہور سورتن بالرفع، جمہور نے پڑھا ہے سورتن رفع کے ساتھ، وفیہ وجہان، اور اس میں 2 وجہ ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان تکون خبراً، یہ خبر ہو لمبتدا محذوف، مبتدا محذوف کی، ای ہادہ سورتن، یعنی آپ کہیں یہ ایک صورت ہے۔ ورجحہ الزجاج والفراء والمبرد، اور امام زجاج، فراء اور مبرد نے اس کو ترجیح دی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لأنہا نکرۃ، کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ ولا یبتدأ بالنکرۃ فی کل موضع، اور نکرہ کے ساتھ آغاز نہیں کیا جاتا فی کل موضع، کسی بھی جگہ میں مبتدا کے طور پہ نکرہ کو نہیں لایا جاتا۔ آغاز کرنے کا معنی ہوتا ہے نکرہ کو شروع میں لے کے آنا۔ والوجہ ثانی، اور دوسری وجہ، دوسری صورت، وجہانی کا معنی اس میں 2 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے سورتن پڑھنا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہیں، آپ اس کو مبتدا خبر بنا لو یا خبر مبتدا بنا لو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یکون مبتدا، یہ مبتدا ہو، یہ کیا ہو، مبتدا ہو۔ وجاز الابتداء بالنکرہ، اور جائز ہے نکرہ کے ساتھ آغاز کرنا، نکرہ کو مبتدا کے طور پہ لانا، لکونہا موصوفتن، کیونکہ یہ موصوفہ ہے، بقولہ انزلناہا، اللہ تعالیٰ کے قول انزلناہا کے ساتھ۔ اور بھائی اسم نکرہ کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، لیکن اگر آپ اسم نکرہ کا وصف لے آئیں تو پھر آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہو۔ تو یہاں بھی آپ سورتن کو موصوف اور انزلناہا کو اگر آپ صفت بنا لیں تو پھر آپ مبتدا بھی اس کو یہاں بنا سکتے ہو۔ والخبر، اور خبر آگے ہوگی، الزانیۃ والزانی، ویکون المعنی، اور معنی آیت کا یہ ہوگا السورۃ المنزلۃ المفروضۃ کذا و کذا، وہ صورت جو اتاری گئی، جو فرض کی گئی، کذا و کذا، وہ یوں یوں ہے، ایسے ایسی ہے۔ اذ السورۃ عبارۃ عن آیات مسرودۃ لہا مبدأ و مختم، کیونکہ سورت سے مراد ایسی آیات ہیں مسرودۃ جو چلائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لہا مبدأ و مختم، جن کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ وہذا معنی صحیح، اور یہ صحیح معنی ہے۔ ولا وجہ لما قالہ الاولون، اور کوئی وجہ نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پہلی بات کی ہے، من تعلیل المنع، یعنی علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا، المنع من الابتداء بہا، اس سے آغاز کے منع ہونے کی، روکنے کی وجہ بیان کرنا، کیا کونہا نکرہ، کہ یہ نکرہ ہے۔ فہی نکرۃ مخصصۃ بصفۃ، کیونکہ یہ ایسا نکرہ ہے جس کی تخصیص صفت کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہو مجمع علی جواز الابتداء بہا، اور ایسا نکرہ اس کے ساتھ ابتدا کرنے کا جواز، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ وہو مجمع، اس حال میں کہ اتفاق ہے، مجمع اتفاق ہے، علی جواز، اس بات پر جواز ابتداء بہا، کہ اس سے آغاز کرنا، اس کو مبتدا لانا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورتن کی بات کی ہے کہ بھئی سورتن پڑھا ہے، پھر 2 صورتیں، یہ مبتدا سورتن انزلناہا، یہ سارا مل کے مبتدا، الزانی آگے خبر، دوسری صورت ہوا مبتدا
سورتن یہ اس کی خبر. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بھئی آپ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، یہ نکرہ ہے، اور یہ اس کو جواب دے رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. وکیل یہ بھی کہا گیا ہی مبتداٌ، یہ مبتدا ہے، محذوف الخبری، خبر اس کی محذوف ہے، علی تقدیری، مقدر ماننے پہ، یعنی بعد والے یہ جو کلمات ہیں نا ان کو پوشیدہ ماننے پہ، وہ پوشیدہ ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ فیما اوحینا الیک سورتن، یعنی ان میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے سورتن، ایک یہ صورت ہے. بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ فیما اوحینا الیک یہ خبر پوشیدہ ہے اور یہ سورتن یہ مبتدا ہے. ورد بأن مقتضى المقامی بیان شان ہذه صورتی، کہ مقام کا تقاضا وہ ہے اس صورت کی شان کو بیان کرنا، ہذه صورت الکریمہ، اس عمدہ صورت کی. لا بیان اننا، کہ یہ بیان کرنا کہ فی جملۃ ما اوحی الی النبی، ان تمام میں جو اللہ کے نبی کی طرف وحی کی گئی صورتن ایک صورت ہے، شانھا کذا و کذا، جس کا معاملہ ایسے ایسے ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کے اوپر اس نے اعتراض جڑ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں. وقرأ الحسن بن عبد العزیز وعیسیٰ وعیسیٰ الثقفی وعیسیٰ الکوفی ومجاہد وابو حیوۃ وطلحۃ بن مصرف بالنصب. بہت سے لوگوں نے سورتن پڑھا. اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سورتن پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ سورتن. وفیہ اوجہ، تو اس میں کئی صورتیں ہیں. یعنی اگر آپ سورتن پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو کئی طریقوں سے اس کی توجیہ کر سکتے ہیں نسب کی، یا یوں کہہ لیں آپ کئی طریقوں سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں. الاول، پہلے یہ ہے کہ انہا منصوبۃ بفعل مقدر، کہ یہ منصوب ہے، لفظ صورت صورتن آپ پڑھ رہے ہو نا، منصوب ہے بفعل مقدر، پوشیدہ فعل کے ساتھ، غیر مفسر، جس کی تفسیر نہیں لائی گئی، بما بعدہ، اس کے ذریعے جو اس کے بعد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو عامل ہے نا، سورتن کا جو عامل ہے وہ پوشیدہ ہے، اور آگے اس کی تفسیر اس فعل کی نہیں لائی گئی. ٹھیک ہے؟ اور یہ نیچے ذرا غور کریں، تقدیرہ، اس کی جو اصل عبارت ہے، جو پوشیدہ عبارت ہے، وہ ہے اتلو سورتن او اقرا سورتن. مطلب یہ کہ اگر آپ سورتن پڑھ رہے ہو تو اس کا جو عامل ہے وہ فعل محذوف ہوگا، اور وہ ہوگا اتلو یا پھر اقرا. اور ظاہر بات ہے اتلو اور اقرا اگر آپ پڑھتے ہو، یہاں پہ لے کر آتے ہو، تو آگے جو انزلناہا وہ یہی تو افعال نہیں ہے نا، وہ مختلف افعال ہیں، تو اس لیے وہ بعد والے افعال اس کی تفسیر نہیں کر رہے. اب یہ جو کنسیپٹ ہے کہ بعد میں فعل آئے اور تفسیر کرے، اگر آپ کو علم نحو میں یاد ہے یا آپ نے دھیان سے پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ مجھے بتائیں، تو پھر میں آپ کو نحو کی کتاب سے میں سمجھا دوں گا. وثانی، دروازہ کھلا ہوا ہے کہ بند ہے؟ بند ہی ہے نا، اور دوسری آوازیں آ رہی ہیں. اور دوسری صورت آپ نے سورتن پڑھا نا، اور دوسری صورت انہا منصوبۃ، یہ منصوب ہے بفعل مضمر، پوشیدہ فعل کے ساتھ، یفسرہ ما بعدہ، جس کی تفسیر اس کا ما بعد کر رہا ہے، علامہ اس کے بات کے مطابق، کیلا جو بتائی گئی ہے، کی گئی ہے، فی باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضمیرہ، اشتغال الفعل عن الفاعل بضمیرہ کے باب میں. یعنی ایک پورا چیپٹر ہے نحو میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ فعل فاعل سے مشغول ہوتا ہے اس کی ضمیر کے ساتھ. کہتے ہیں اس میں جو بات کی گئی ہے نا کہ بسا اوقات آگے تفسیر آ رہی ہوتی ہے، ایک فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے مطابق بھی اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں. انہا منصوبۃ بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ. اب یہ اصل میں کیا تھا یہ دیکھیں، ای انزلنا سورتن انزلناہا، اصل میں یوں تھا، یعنی ہم نے اتاری ایک سورت، انزلناہا جو ہم نے اتاری. تو چونکہ انزلنا سورتن، یہ پہلے انزلنا کی تفسیر انزلناہا اگلا جو فعل ہے وہ کر رہا تھا، تو اس لیے پہلے فعل کو حذف کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلا محل لانزلناہا ہا ہنا، تو یہاں پہ انزلناہا کا کوئی محل
اس کا اعراب نہیں ہے، لِأَنَّهَا جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ کیونکہ یہ جملہ ہے جو تفسیر کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس کو مفسرہ جملہ مانیں انزلناہا کو تو پھر اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، کیونکہ پہلا جملہ مفسر اور آگے والا مفسر، بخلاف الوجہ، بخلاف اس وجہ کے، اس صورت کے الذی قبلہ جو اس سے پہلے ہے، فإنہا فی محل نصب تو یہ محل نصب میں ہوگا، الا انہا صفۃ لصورۃ، اس صورت میں کہ یہ لفظ لصورتن، یہ لفظ صورتن کا وصف ہے۔ اگر آپ اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو جملہ مفسرہ مانتے ہیں کہ انزلنا سورتن انزلناہا، اگر آپ یہ بناتے ہیں تو پھر انزلناہا کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو بناتے ہیں وصف، یعنی اتلو سورتن انزلناہا تو سورتن موصوف، انزلناہا صفت، تو موصوف صفت کا اعراب سیم ٹو سیم ہوتا ہے، تو سورتن منصوب، لہذا یہ بھی منصوب، لہذا یہ بھی منصوب، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ الوجہ الثالث، اگر آپ سورتن پڑھتے ہیں، اگر آپ سورتن پڑھتے ہیں تو ترکیبیں بتا رہا ہے ابھی آپ نے کیا کیا کرنی ہے۔ اتلو سورتن عامل نکال لو، 1، انزلنا سورتن 2، نمبر 3 انہا منصوبۃ علی الاغراء، یہ منصوب ہے اغراء، ابھارنے پر، ایدونک سورتن، لے لیں سورت، ٹھیک ہے، سورت کو لے لو، قال صاحب الکشاف، وردہ ابو حیان، ابو حیان نے اس کو رد کر دیا، بأنہ لا یجوز حذف ادات الاغراء، اغراء کے ادات لفظ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ کہیں سورتن یہ منصوب ہے اغراء پر، بھائی یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی صورت الرابع، اس لیے میں نے کہا یہ تفسیر بھائی اس کو آتی ہے جس کو گرامر بھی آتی ہے، نحو صرف بھی آتی ہے، جس کو لغت بھی آتی ہے، جس کو علم معنی بیان بدیع آپ نے جو پیچھے پڑھے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے شوق ہے یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پڑھی ہیں تو بھائی پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی اور مزہ بھی آئے گا، یا آپ شوق سے پڑھیں اور یہ چیزیں جب آئیں ان کو اپنی اصل کتابوں میں کنسلٹ کریں، گھر میں جا کے کام کریں اور اضافی ٹائم میں یہاں بھی کام کریں تو پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ الرابع، چوتھی صورت، انہا منصوبۃ، یہ منصوب ہے علی الحال، حال ہونے کی بنا پر، من ضمیر انزلناہا، انزلناہا کی ضمیر سے، یعنی سورتن آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ حال ہے، ٹھیک ہے، حال ہے، حال کیسے؟ فرا نے کہا ہیا حال من الہاء والالف، یہ حال ہے ہا اور الف، یعنی انزلناہا، ہا ضمیر سے، والحال من المکنی، اور حال ایسی چیز سے جس کا کنایہ کیا گیا ہو، یجوز جائز ہے، ان تتقدم علیہ کہ وہ اس سے پہلے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور انزلناہا واضح طور پہ ہا کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا، آپ نے کنایہ کیا۔ اب ایسے ذوالحال جس سے کنایہ کیا گیا ہو اس کا حال پہلے آ سکتا ہے۔ والا ہذا، اور اس صورت میں فالضمیر فی انزلناہا، انزلناہا میں ضمیر لیس عائدن علی سورتن، یہ سورتن پر نہیں لوٹ رہی، بل علی الاحکامی، بلکہ احکام پر لوٹ رہی ہے۔ کانہ قیل، گویا کہ کہا گیا انزلنا الاحکام، ہم نے احکام اتارے، حال کونہا سورۃ من سور القرآن، اس حال میں کہ یہ قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں تک اس نے گفتگو کی ہے جسٹ لفظ صورت پہ، صورت کا معنی بیان کیا اور صورت کا اعراب بیان کیا اور اس کی صورتیں بیان کی، ان کی توجیحات بتائیں، اور ماہرین جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کے نام بتائیں کہ سورتن پڑھیں تو کیا کیا اور سورتن پڑھیں تو کیا کیا صورتیں۔ ایسے تفسیر اگر آپ بھائی دھیان سے پڑھتے ہو اور پھر لکھتے ہو تو پھر آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہو۔ قرأ ابن کثیر و ابو عمرو وفرزناہا بالتشدید، ٹھیک ہے، ابن کثیر اور ابو عمر نے پڑھا ہے وفرزناہا شد کے ساتھ، وقرأ الباقون، اور باقیوں نے پڑھا بالتخفیف، تخفیف کے ساتھ فرزناہا۔ ابو عمر نے کہا فرزناہا بالتشدید کا مطلب ہے اے قطعناہا فی الانزال، یعنی ہم نے اس کو کاٹ دیا اتارنے میں،
نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی قسطوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری۔ اور والفرض کا معنی والفرض والقطع، فرض کا معنی کاٹنا ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ التَّشْدِيدُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ شد ہو للتکثیری اور للمبالغاتی، کثرت یا مبالغے کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قطع کا معنی کاٹنا، تو قطع کا معنی کیا ہوگا؟ اگر اس کا معنی بھی کاٹنا تو یہ تو فضول کام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو لفظ ہے اس میں آپ اضافہ کرتے ہو لیکن معنی کا اضافہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، دونوں سیم ٹو سیم نہیں ہوتے۔ جب ایک لفظ سے دوسرا لفظ آپ بناتے ہو لازم سے متعدی، تو معنی کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو قطع کا معنی کاٹنا اور قطع کا معنی خوب کاٹنا، مبالغے کے لیے، یا بار بار کاٹنا کثرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ومعنی تخفیفی، اور تخفیف کا معنی ہے اوجبناہا، ہم نے اس کو واجب کیا، وجعلناہا مقطوعا بہا، اور ہم نے اس کو قطعی کیا، مقطوعا بہا، یہ ہم نے اس کو بنا دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے احکام الگ الگ اتارے ہوئے ہیں۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا الزمناکم العمل بہا، ہم نے تم پر لازم کر دیا العمل بہا، اس پہ عمل کرنا۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا قدرنا ما فیہا من الحدود، یہ فرضنا کا مطلب ہے ہم نے جو اس میں حدود ہیں ان کو ان کے اندازے لگا دیے، ٹھیک ہے، ان کو مقرر کر دیا۔ والفرض، اور فرض کا معنی تقدیر، اندازہ لگانا، مقرر کرنا، اور اسی سے ان الذی فرض علیک القرآن وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ یہاں تک بحث تھی سورۃ انزلناہا وفرضناہا کی، کہ سورۃ ان میں کتنی قراتیں ہیں اور فرضنا، یعنی ٹھیک ہے اس کو کتنے طریقوں سے پڑھا گیا ہے، فرضنا اور فرضنا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، ای انزلنا فی غضونہا وتضاعیفہا، یہ دونوں لفظوں کا مطلب ہوتا ہے دوران، اثنا، یعنی اس صورت کے دوران میں ہم نے اتارے۔ انزلنا فیہا کا مطلب ہے اس میں، یعنی اس صورت کے دوران میں۔ ومعنی کونہا بینات، یہ جو ہے کہ ہم نے اس صورت کے دوران واضح آیات اتارے ہیں۔ واضح کا کیا مطلب ہے؟ ومعنی کونہا بینات، اور ان کے واضح ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہا واضحۃ الدلالۃ علی مدلولہا، کہ ان کی دلالت واضح ہے اپنے مدلول پہ، اپنے معنی پہ، جو بات کی گئی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ وتقریر انزلنا، بھی انزلنا کو دوبارہ کیوں؟ کیونکہ یہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا، آپ نے دوبارہ پھر انزلنا بول دیا، کیوں؟ لکمال العنایتی، یہ بتانے کے لیے کہ مکمل توجہ دی گئی ہے بانزال ہذہ صورتی، اس صورت کو اتارنے پہ، اس صورت کو اتارنے پہ مکمل توجہ بتانے کے لیے انزلنا کو دوبارہ لایا گیا۔ وتقریر وانزلنا لما اشتملت علیہ من الاحکام، ان احکام کی وجہ سے جس پر یہ صورت مشتمل ہے۔ الزانیۃ والزانی، ھذا شروع فی تفصیل ما اجمل من الآیات البینات، یہ آغاز ہے اس چیز کی تفصیل میں جس کو مجمل رکھا گیا من الآیات البینات، واضح آیات سے۔ والارتفاع والابتدائی، اور الزانیہ والزانی کا جو اعراب ہے، یہ رفع مبتدا ہونے کی بنا پر ہے اور جو خبر ہے وہ آگے ہے۔ فاجلدوا کل واحد منہما، او علی الخبریتی، یا پھر الزانیۃ والزانی یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، لسورۃن کما تقدم، سورۃن کی کما تقدم، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ سورۃن مبتدا اور آگے الزانیہ والزانی اس کی خبر۔ والزنا، والزنا ہوا وطء الرجل للمرأة فی فرجها من غیر نکاح ولا شبہۃ نکاح، اور زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عورت سے مباشرت کرے اس کی شرمگاہ میں، من غیر نکاح، بغیر نکاح کے اور بغیر نکاح کے شبے کے، یعنی ایک تو ہے نا نکاح تمام لوازمات پائے گئے، جو چیزیں کہا گیا نکاح کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور شبہ نکاح یعنی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مفقود ہیں، بندہ سمجھتا ہے نکاح ہے لیکن وہ نکاح، یعنی اگر ایک صورت دیکھی جائے، ایک پہلو دیکھا جائے تو یہ لگ رہا ہے کہ نکاح نہیں ہے، اور دوسرا پہلو دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار اب
جو ہے نا اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ یہ سمپل لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بدایت المجتہد میں کتاب النکاح میں نکاح اور شبہ نکاح کا کنسیپٹ آپ پڑھ رہے ہو۔ وکیل یہ بھی ڈیفینیشن کی گئی ہے زنا کی، ہوا علاج فرجن فی فرجن، شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا، مشتہین تبن، جس کی خواہش تبن جو ہے نا وہ کی گئی ہو، محرم شرعن اور شرعی طور پہ جو حرام ہو۔ والزانیہ، اور زانیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ زنا کے بارے میں بتا رہا تھا نا، کیونکہ اب زنا آپ کس کو کہیں گے نا، بھئی زنا کا لفظ آپ نے بولنا ہے تو اب کب بولیں گے؟ ٹھیک ہے، محض ایک جسم دوسرے کے ساتھ لگے تو یہ زنا ہے، یا ابتدائی کوئی کام کیا وہ زنا ہے، یا کہ کیا زنا ہے؟ کیونکہ آپ جب زنا بولو گے تو آگے اس کے احکام اس کے اوپر لاگو کرنے ہیں نا آپ نے۔ والزانیہ، اور زانیہ جو ہوتی ہے یہ المرأہ، یہ وہ عورت ہوتی ہے المطاوعۃ للزنا، جو زنا کے لیے کیا کہتے ہیں ساتھ دیتی ہے، الممکنۃ منہ، اور کیا کہتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں دوسرے کو جگہ دیتی، جگہ دینے والی، یہ المرأۃ المطاوعۃ للزنا، زنا کے لیے ساتھ دینے والی، الممکنۃ منہ، اس کے لیے دسترس دینے والی، کما تنبئ عنہ الصیغۃ، جیسا کہ اس کے بارے میں صیغہ بتا رہا ہے، للمکرہ، نہ کہ مجبور عورت۔ اگر ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ زبردستی کام کرتا ہے تو ہم اس کو اس عمل کو زنا عورت کی طرف سے نہیں کہیں گے، یا اس عورت کو ہم نہیں کہیں گے زانیہ۔ وکذالک الزانی، اور ایسے ہی زانی۔ اب یہاں پہ پھر آگے نحو کی بات آ گئی ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، یہ فا کیوں لے کر آ گئے؟ ودخول الفاء فی الخبر، اور خبر میں فا کا داخل ہونا، لتضمن المبتدا معنی الشرط، یہ اس لیے ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، شامل ہے، علی مذہب الاخفش کے مذہب پہ۔ یہ نحو کی کتابوں میں بھئی آپ نے یہ باتیں ساری پڑھی ہوئی ہیں کہ بھئی مبتدا کی خبر پہ فا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب مبتدا جو ہے شرط کے معنی کو متضمن ہو، مبتدا میں شرط کا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا الزانیہ والزانی، مطلب یہ ہے کہ اگر عورت یا مرد برائی کریں تو ان کو کوڑے مارو، تو اس میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے۔ واما علی مذہب سیبویہ، اور سیبویہ کے مذہب پہ فالخبر محذوف، اور خبر اس کے محذوف ہے، وہ تقدیر، اور اصل عبارت یوں ہے، پشیدہ عبارت، فیما یتلی علیکم حکم الزانیہ، اس میں جو تم پہ پڑھا جا رہا ہے زانیہ کا حکم ہے۔ ثم بین ذالک، زانیہ کا حکم کیا ہے؟ یہ سیبویہ کے مطابق۔ پھر اللہ نے اس کو بیان کیا بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے، فاجلدوا، والجلد الضرب، جلد کا معنی ہوتا ہے مارنا، یقال کہا جاتا ہے اذا جلدہ اذا ضرب جلدہ، اگر کوئی آدمی کسی کے جسم پہ مارے تو کہیں گے جلدہ، مثل بطنہ اذا ضرب بطنہ، اگر کوئی بندہ کسی کے پیٹ پہ مارے تو کہیں گے بطنہ، وراسہ، فلاں نے فلاں کو پیٹ پہ مارا ہوتا ہے نا، ٹیڑھ سے مکہ مار دیو، لات مار دیو، وراسہ اذا ضرب راسہ، اگر کوئی کسی کے سر پہ مارے تو کہتے ہیں راسہ، ایسے جلدہ۔ وقولہ مئۃ جلدہ ہوا حد الزانی، یہ اس زانی کی حد ہے، الحری جو آزاد ہو، البالغ البکری بالغ ہو اور کموارہ ہو، وکذالک الزانی، اور ایسی الزانیہ جو زنا کرنے والی عورت ہے۔ وثابت بالسنت، تو یہ تو کوڑوں کے ساتھ یہاں سے ثابت ہے، اور سنت سے ثابت ہے اضافت زیادت اضافہ علی ھذا الجلد، اس مارنے پہ، کوڑے مارنے پہ، وہی تقریب عام، اور وہ ہے 1 سال کی جلاوطیں، 1 سال کے لیے علاقے سے کہیں اور بھیج دینا، ٹھیک ہے۔ واما المملوک والمملوکہ، رہا غلام اور مملوکہ جو لونڈی ہے، فجلد کل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک کے کوڑے 50 جلدہ، وہ 50 کوڑے ہوں گے، پورے 100 نہیں ہوں گے اس عمل میں، لقولی سبحانہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْإِمَاءِ، یہ نص ہے، واضح عبارت ہے، فی الإماء لونڈیوں کے بارے میں۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر عورتیں برائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو لونڈیوں کے والے سے یہ تو واضح ہے، وَأُلْحِقَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ، اور انہی کے ساتھ غلاموں کو بھی ملایا گیا ہے یا ملایا جائے گا،
لعدم الفارق، فارق نہ ہونے کی وجہ سے، فرق کرنے والی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ جو غلام ہیں ان کے احکامات الگ ہیں اور جو لونڈیاں ان کے احکامات الگ ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُحْسَنًا مِنَ الْأَحْرَارِ، اور جو آزاد لوگوں میں سے شادی شدہ ہو، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، تو اس کے اوپر رجم ہے، بِسُنَّةِ صحیحہ، اس سنت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے جو صحیح ہے، المتواترہ، تواتر کے ساتھ ہے، وَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اہل علم کے اجماع کی وجہ سے، بل وبالقرآن، بلکہ قرآن کی وجہ سے، المنسوخ لفظہ، جس کا لفظ منسوخ ہے، جس کے الفاظ منسوخ ہیں، الباقی حکمہ، جس کا حکم باقی ہے، وہوا، اور وہ قرآن کی یہ آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، وزاد جماعت من اہل العلم مع الرجم، تو یہ جو رجم، اگر ایک بندہ شادی شدہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، تو اہل علم کی ایک جماعت نے اضافہ بھی کیا، وہ کہتے ہیں نا رجم کرنے سے پہلے کوڑے بھی مارے جائیں گے، وزاد جماعت من اہل العلم، اور اہل علم کی ایک جماعت نے اضافہ کیا ہے مع الرجم، رجم کے ساتھ، جلد 100 کوڑوں کا، وقد اوضحنا ما هو الحق فی ذلک فی شرعنا للمنتقى، تحقیق ہم نے وضاحت کی ہے، وہ واضح کر دی ہے وہ بات جو درست ہے اس سلسلے میں اپنی شرح للمنتقى میں، وقد مضى کلام فی حد الزنا مستوفن، اور زنا کی حد میں گفتگو گزر چکی ہے پوری کی پوری پیچھے۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ، یہ جو آیت ہے نا، الزَّانِيَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو کوڑے مارو، یہ ناسخ ہے، حبس روکنے والی آیت کی، جو سورہ النساء میں آ رہی ہے، آئی اب پیچھے، کہ بھئی اگر کوئی برائی کرے تو ان کو روک لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ آ گیا۔ لآیت الحبس، یہ آیت ناسخ ہے حبس والی آیت کی، آیت العزا، اور عزا والی آیت کی ناسخہ ہے، اللتین فی سورۃ النساء، جو دونوں سورہ النساء میں آئی ہیں۔ اب وقرأ عیسیٰ بن عمر الثقفی علم قرات، ویحییٰ بن یعمر وابو جعفر وابو شیبۃ الزانیہ تا والزانی بالنسب، انہوں نے پڑھا نسب کے ساتھ الزانیہ تا، کیلا، یہ بھی کہا گیا وہ القیاس عند سیبویہ، ٹھیک ہے، یہی قیاس ہے سیبویہ کے نزدیک، لأنہ عندہ کا قولی کا، کیونکہ یہ سیبویہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ تو کہ زیدن اضرب، زید کو مار، یا زیدن اضرب، زید کو میں مارتا ہوں۔ وَأَمَّا الْفَرَّا وَالْمُبَرَّدُ وَالزِّجَاجُ، تو رہا فرا، مبرد اور زجاج، فالرفع عندہم اوجہ، تو ان کے نزدیک رفع یہ زیادہ قابل توجیہ ہے، یعنی الزانیۃ والزانی، وبہ قرأ الجمہور، اور جمہور نے بھی اسی رفع کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ اب یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ الزانیہ، عورت کا ذکر پہلے کیا ہو گیا، کہتے ہیں ووجہ تقدیم الزانیہ علی الزانی ہا ہنا، اور زانیہ کو زانی پر پہلے لانے کی وجہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ان الزنا فی ذالک الزمان کان فی النساء اکثر، کہ زنا اس زمانے میں عورتوں میں زیادہ تھا، حتیٰ کان لہن رایات، یہاں تک کہ ان کے لیے جھنڈے ہوتے تھے، تنصب علی ابوابہن، جو ان کے دروازوں پہ نصب کیے جاتے تھے، لیعرفہن من اراد الفاحشۃ منہن، تاکہ ان کو پہچان لے وہ جو ان سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ وکیل، یہ بھی کہا گیا وجہ تقدیمی مقدم لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان المرأۃ ہی الاصل فی الفعل، عمل میں جو عورت ہے یہ اصل ہے۔ وکیل، یہ بھی کہا گیا لأن شہوۃ فیہا اکثر، ہو کیونکہ عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، وعلیہا اغلب، اور اس پر غالب ہوتی ہے۔ وکیل، یہ بھی کہا، یہ ایسے ہی نا، مطلب ہر بندے نے اپنے اس کوئی سوچ کے فلسفہ بتا دی ہے۔ ابھی یہ جو نیچے باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، یہ کہیں بھی کیا کہتے ہیں کوئی منطقی باتیں نہیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کم ہوتی ہے، یا مردوں میں زیادہ عورتوں میں، ہر ایک کا الگ الگ حساب کتاب ہوتا ہے فزیکلی۔ جو لوگ یہ بایو یا حیاتیات کی اسٹڈی کرتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے یہ چیزیں۔ بہت سے مرد ہیں ان کے اندر نہیں ہوتی، بہت سے عورتوں میں نہیں ہوتی، بہت سے مرد اس سے دور بھاگتے ہیں، بہت سی عورتیں اس سے دور بھاگتی ہیں۔ تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ بس ہر ایک نے نا ایسے فلسفہ یہاں پہ نیچے لکھ دیا ہے۔ اچھا، وکیل، اور یہ بھی وکیل لأن الآر فیہن، کیونکہ آر عورتوں میں زیادہ ہے، اذ موضوعہن الحجبۃ والصیانۃ، کیونکہ ان کا
جو موضوع ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو مقام ہے وہ ہے پردہ اور محفوظ رکھنا. تو انہوں نے مطلب ہے بندے کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا، تو لہٰذا ان کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ برڈن ہے، یہ کہہ رہے ہیں. فقدم ذکر الزانیات تغلیظا و اہتماما، پھر مقدم رکھا گیا زانیہ کے ذکر کو سختی کرتے ہوئے، و اہتماما، اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے. والخطاب فی هذه الآیۃ للائمۃ، اب مسئلہ یہ ہے کہ کوڑے مارنے کس نے؟ تو خطاب اس آیت میں ائمہ کو ہے، ومن قام مقامہم، اور ان کو جو ان کے قائم مقام ہیں. بعض نے کہا نہیں جی سبھی کو خطاب ہے، وقیل للمسلمین اجمعین، تمام مسلمانوں کو، لأن اقامت الحدود واجبۃ علیہم جمیعا، کیونکہ حد قائم کرنا ان تمام پر واجب ہے، اور امام تو ان کا نائب ہے. اذ لا یمکنہم الاجتماع ولا اقامت الحدود، جب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا حدوں کو قائم کرنے پر اجتماع، اکٹھا ہونا. اگر عوام الناس نہیں کر سکتے تو پھر امام کرے گا، ادروائز عوام الناس جو ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو ساری باتیں ہیں نا، اس طرح کی سزا دینا یا کوئی جرم یا اس کو دیکھنا، یہ اس کے اوپر لاز بنے ہوئے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، قانون بنے ہوئے ہیں، ان میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے، گورنمنٹ نے دیکھنا ہے، ادارے بنا دیے گئے ہیں. اور یہ ماضی کی باتیں یہ اس وقت لکھی گئی تھیں جب اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. آج کل اگر آپ میں سے کوئی یہ عمل کرتا ہے، یہ گھر میں کسی کو کوئی سزا دیتا ہے یا معاشرے میں آپ سزا دیتے ہیں ہمارے ملک میں، تو گورنمنٹ آپ کو پکڑ لے گی. بھائی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا، بلکہ یہ کہیں گے آپ نے جرم کیا. پھر ایسا معاشرہ جہاں پہ مختلف طرح کے لوگ ہوں، مختلف طرح کی سوچ ہو، مختلف نظریات ہوں. ایک بندہ کہتا ہے مشرق کی طرف منہ کرنا اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے اچھا نہیں ہے، مغرب کی طرف منہ کرنا اچھا ہے. ایک کہتا ہے مشرق ہی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں صرف مغرب ہے. تو وہاں پہ جب آپ کوئی عمل کریں اور لوگ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی، یا ہمارے اختلافات ہوں، اختلافات کی وجہ سے جناب لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بہتان بازی اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، لوگوں کو گندا کرنا، ٹھیک ہے، فیک سٹوریاں بنانا، آج کل یہ چلتا ہے نا سارا. ہاں جی، تو یہاں پہ اگر آپ سزا دینے لگ پڑیں بھائی تو یہ کام خراب ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں، اور وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے نیوٹرل ہو کے اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے تو وہ خود اس کو دیکھیں گے، آپ ادھر لے جاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تم کو ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں نرمی نہ پکڑے. یقال کہا جاتا ہے رافۃً علی وزن فعل، فعل کے وزن پہ، ورآفتً علی وزن فعالۃ، فعل کے وزن پہ، یعنی رأف رأفتً ورآفتً، مثل النشأۃ والنشاءۃ، جیسا کہ نشا اور نشاء کا لفظ ہے، فعل کے وزن اور فعل کے وزن پہ. وکلاہما بمعنی، دونوں کا معنی بمعنی الرقۃ والرحمۃ، اور یہ دونوں، یہ ان میں سے ہر ایک، رافع اور رافع، یہ نرمی اور رحمت کے معنی میں ہے. وکیل یہ بھی کہا گیا یہ ارق الرحمتی، اس میں رحمت سے زیادہ نرمی ہے، یہ رحمت سے زیادہ نرمی والا ہے، یعنی رحمت سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے رافع، رحمت سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ رافع. جمہور نے پڑھا رافع بسکون الحمزہ، اور ابن کثیر نے پڑھا فتح کے ساتھ رافع فعل کے وزن پہ، اور ابن جریج نے پڑھا رافع بالمدی کفعالۃ فعل. اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ رافع کا جو مصدر ہے وہ رافع بھی آتا ہے اور رافع بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، فعلا بھی آتا ہے، فعلا بھی آتا ہے، اور فعلا بھی آتا ہے. اچھا، ومانا فی دین اللہ، اور یہ جو ہے نا اللہ کے دین میں، یعنی فی طاعتی، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں. کما فی قول، جیسا کہ اللہ نے یہ کہا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں، اس کی اطاعت میں وہ پکڑ لیں. ثم قال مثبتا للمامورین ومہیجا لہم، پھر اللہ نے کہا ان کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اور ان کو ابھارتے ہوئے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کما تقول للرجل، جیسا کہ تو کہ ایک بندے کو
تہزہ علی امرن تو اس کو ابھار رہا ہو کسی کام پہ، تو کہ ان کنتا رجلا اگر تو بندہ ہے ففعل کذا تو ایسے ایسے کر، یعنی آیت کا مطلب ہے ان کنتم تصدقون بالتوحید، اگر تم تصدیق کرتے ہو توحید کی، والبعث اور اس بعث کی، اٹھائے جانے کی، الذی فیہ جزاء الاعمال جس میں اعمال کی جزا ہوگی، فلا تعطلوا الحدود تو حدود کو معطل نہ کرو، اس کو ختم نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چاہیے کہ ان کے عذاب پہ مومنوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ لِيَحْذُرُوا مطلب یہ ہے، لِيَشْهَدْ کا معنی حاضر ہو، زیادتاً اضافے کے لیے، کس میں؟ فی التنکیل بہما ان دونوں کو سزا دینے میں اضافے کے لیے، وشیوع العاری علیہما ان دونوں پر آر عیب کے پھیلنے میں، واشہار فضیحتہما اور ان کی رسوائی کو کیا کہتے ہیں مشہور کرنے میں، اضافے کے لیے، تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کی رسوائی ہو اور نیکسٹ ٹائم کوئی اس طرح کا عمل نہ کرے۔ یہ جو طائفہ کا لفظ ہے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، وطائفۃ الفرقہ التی تکون حافۃ حول الشیء، یہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ارد گرد حافہ گھیرنے والا ہو، من الطوف یہ طوف سے ہے، واقل طائفتی یہ لفظ طوف سے بنا ہے طائفہ، اور طائفہ کے کم از کم تعداد ثلاثۃ تین لوگ ہیں، وکیل یہ بھی کہا گیا اثنان دو ہیں، وکیل یہ بھی کہا گیا واحد ایک ہے، اور یہ بھی کہا گیا چار ہے، یہ بھی کہا گیا عشرۃ 10 ہیں۔ ثم ذکر سبحانہ شیئا یختص بالزانی والزانیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز ذکر کی ہے جو خاص ہے زانی اور زانیہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا زانی لا ینکحu الا زانیہ او مشرکہ، جو زانی ہے یہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ اب یہ ذرا دھیان سے سنیے گا، قد اختلف اہل العلم فی معنی هذه الآیۃ، اس آیت کے معنی میں اہل علم کا اختلاف ہے، علی اقوال کئی قول ہیں، کئی اقوال پر۔ الاول مطلب یہ ہے، پہلا قول یہ ہے، بھئی دھیان سے بیٹھو، آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے، آپ باتیں کر رہے ہو کلاس میں بیٹھ کے، زندگی میں پہلی دفعہ آپ کلاس میں بیٹھے ہو۔ ان المقصود منہا، یہ تو ایسے لوگ جیسے ہوتے ہیں نا وہ پینڈو قسم کے، پتہ نہیں ہوتا ان کو آداب کا، جناب کو کسی کو بٹھا دے تو آپ نے باتیں کرنی ہے تو کلاس سے باہر چلے جائیں۔ ان المقصود منہا، پہلا قول یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے تشنیع الزنا، ٹھیک ہے، وہ تشنیع اہلہ، زنا کی برائی بیان کرنا اور زنا والے کی برائی بیان کرنا، وانہ محرم علی المؤمنین، اور یہ بیان کرنا کہ یہ مومنوں پر حرام ہے۔ ویکون معنی الزانی لا ینکحu، الزانی لا ینکحu کا معنی ہوگا الوطء للعقد، الوطء للعقد، مباشرت کرنا، عورت کے پاس جانا، نہ کہ عقد، نہ کہ نکاح۔ میں 2 ترجمے کیے تھے نا، اسی کے مطابق کیے تھے۔ یعنی آیت کا ترجمہ ہوگا الزانی لا یزنی الا بزانیہ، یہ نکاح کا معنی عقد نہیں ہے، نکاح کا معنی دوسرے والا ہے، ٹھیک ہے، کہ زانی نہیں زنا کرتا مگر زانیہ کے ساتھ، وزانیہ لا تزنی الا بزان، اور زانیہ زنا نہیں کرتی مگر بزان، زانی مرد کے ساتھ۔ وزادہ ذکر المشرکہ والمشرک، اور مشرک کے ذکر کا اضافہ کیا، لکون شرک عامہ، کیونکہ جو شرک ہے وہ زیادہ عام ہے، فی المعاصی معاصی میں، من الزنا بنسبت زنا کے، وہ شرک بھی جو ہے نا وہ زیادہ پھیلا ہوا تھا، زنا بھی پھیلا ہوا لیکن شرک اس سے بھی زیادہ پھیلا ہوا، تو اس لیے وہ ساتھ لگا دیے۔ لیکن یہ جو قول ہے ورد ھذا الزجاج، زجاج نے اس کو رد کر دیا، اس نے کہا لا یعرف النکاح فی کتاب اللہ الا بمعنی التزویج، نکاح کا لفظ نہیں پہچانا جاتا کتاب اللہ میں مگر تزویج، شادی کرنے کے معنی میں۔ وَيُرَدُّ هَذَا الرَّدُّ، اور اس رد کو بھی رد کیا جاتا ہے کہ یہ جو زجاج نے یہ بات کی ہے یہ بات بھی غلط ہے، بِأَنَّ، اس بات کے ساتھ، النکاح بمعنی الوطء، نکاح وطی کے معنی میں ثابت فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں ثابت ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے تنکح زوجا غیرہ، فقط بینہ النبی، تحقیق اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا کہ بین المراد بہ الوطء، تو اس کا مطلب ہے عورت کے پاس جانا، نہ کہ نکاح کرنا۔ ومن جملۃ القائلین بأن معنی الزانی لا ینکحu الا زانیہ، الزانی لا یزنی الا بزانیہ، اور ان تمام لوگوں میں سے، ومن جملۃ القائلین، جملہ کا معنی تمام،
اور ان تمام لوگوں میں سے القائلین جو قائل ہیں بِأَنَّ اس بات کے کہ معنی الزانی لا ينکح الا زانیہ کا مطلب ہے الزانی لا یزنی الا بزانیہ. ٹھیک ہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں ان تمام لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں سعید بن جبیر وابن عباس و اکرمہ، سعید بن جبیر، عبداللہ بن عباس اور اکرمہ، کما حکاہ ابن جریر عنہم، جیسا کہ ابن جریر نے ان سے یہ بات بیان کی ہے. وحکاہ الخطابی عن ابن عباس القول الثانی، نہیں سوری، اور امام خطابی نے عبداللہ بن عباس سے یہ بات بیان کی ہے. القول الثانی دوسرا قول یہ ہے کہ ان الآیۃ ہذہ نزلت فی امرأۃ خاصۃ، یہ آیت نازل ہوئی تھی خاص عورت کے بارے میں. کما سیاتی بیان ہو، جیسا کہ آگے ان قریب اس کا بیان آئے گا. فتکون خاصۃً بہا، تو یہ آیت خاص ہے اس کے ساتھ. کما قالہ الخطابی، جیسا کہ یہ بات امام خطابی نے کی ہے. انہوں نے کہا یہ عام نہیں ہے، یہ خاص عورت کی بات تھی تو اسی کی ہی بات ہے. تیسرا قول انہا نازلت فی رجل من المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی. فتکون خاصۃً بہی، تو اس کے ساتھ خاص ہوگی. قالہ مجاہد، یہ بات مجاہد نے کی. چوتھا قول انہا نازلت فی اہل صفہ، یہ اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوئی. فتکون خاصۃً بہم، یہ ان کے ساتھ خاص ہوگی. قالہ ابو صالح، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے. اچھا جی، پانچواں قول ان المراد بالزانی والزانیہ، زانی اور زانیہ سے مراد المحدودانی، وہ لوگ ہیں جن کو حد لگائی گئی ہے، یعنی حد جن کو لگائی گئی ہے وہ لوگ آپس میں نکاح کریں. حکاہ الزجاج وغیرہ عن الحسن، یہ بات زجاج دیگر نے حسن سے بیان کی. انہوں نے کہا وہذا حکم من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فلا یجوز لزان محدود، زانی کے لیے جس کو حد لگی ہوئی ہے جائز نہیں ہے ان یتزوج، کہ وہ نکاح کرے الا محدودہ، سوائے اس عورت سے جس کو حد لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کی اٹیچمنٹ آپس میں ہے نا، رجحان ہے، میلان ہے، تو بھائی نکاح کر لو. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا آگے نکاح کر دو اور اس بندے کا آگے کر دو، بعد پھر دو میں آپس پتہ چلے بے فلاں بڈھی دا بندہ اور فلاں بندے دے بڈھی آپس بندہ بڈھی لے کے نس گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح کر دو. وروی نحو عن ابراہیم النخعی وبہ قال بعض اصحاب شافعی، اور اسی کے قول بعد امام شافعی کے ماننے والے ہیں. ابن عربی نے کہا وہذا معنی، اور یہ معنی جو ہے لا یصیح نظرا، یہ کیا کہتے ہیں نظر دیکھنے میں بھی درست نہیں ہے، عقل کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. کما لم یثبت نقلا، جیسا کہ یہ نقلاً ثابت نہیں ہے. چھٹا قول الزانی لا ینکح الا زانیہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس میں اقوال پیش کیے جا رہے ہیں. ایک نے کہا یہ مطلب، دوسرے نے کہا یہ، تیسرے نے کہا یہ، چوتھے نے. سمجھا؟ چھٹا ان الآیت ہذہ منسوخۃ بقولہ وانکحوا الایام منکم، یہ آیت منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے قول وانکحوا الایام منکم، کہ ان کا نکاح کراؤ وہ جو بھی ہوں، یہ منسوخ ہے. نحاس نے کہا وہذا القول علیہ اکثر العلماء، اور یہ جو قول ہے اس پر اکثر علماء ہیں. ساتواں قول ان ھذا الحکم مؤسس علی الغالب، یہ جو حکم ہے اس کے بنیاد رکھی گئی ہے غالب، عام صورتحال پہ. والمعنی، اور مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان غالب الزنات، زانیوں کی جو اکثریت ہے، لا یرغب الا فی الزواج، وہ رغبت نہیں رکھتے مگر نکاح کرنے میں بزانیت مثلی، زنا کرنے والی کے ساتھ جو اس جیسی ہو. وغالب الزوانی، اور زنا کرنے والی عورتوں کی جو اکثریت لا یرغبن الا فی الزواج بزان مثلہن. اور مقصد والمقصود زجر المومنین، مقصد ہے مومنوں کو ڈانٹنا، ان نکاح زوانی، زانی عورتوں سے نکاح کرنے سے، بعد زجرہم عن الزنا، زنا سے ان کو ڈانٹنے کے بعد. وہذا ارجع الاقوال، یہ سب سے راجح قول ہے. وسبب النزول یشہد لہ کما سیاتی، اور اس آیت کا سبب نزول وہ اسی کی گواہی دے گا کہ یہ آخری قول جو ہے یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے زنا کی بات کی، پھر زنا کرنے والوں کی، تو نفرت دلائی ہے کہ بھائی اس سے باز رہنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقد اختلف فی جواز تزوج الرجل بامرأۃ، تحقیق اختلاف کیا گیا ہے اس بات میں کہ آدمی کا نکاح کرنا جائز ہے بامرأۃ، عورت کے ساتھ، کا زنا ہوا بہا، کہ آدمی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو. امام شافعی اور ابو حنیفہ نے کہا کالا،
وہ قائل ہیں بھی جواز ذالک، اس کے جواز کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، بھی ہو سکتا ہے نکاح۔ وروی عن ابن عباس، میں نے کہا دماغ حاضر آ کے بیٹھے ہیں، باتیں نہیں کریں۔ اور ابن عباس سے مروی ہے، وروی عن عمر و ابن مسعود و جابر، اور عمر ابن مسعود و جابر سے مروی ہے انہ لا یجوز، کی جائز نہیں ہے۔ ابن مسعود نے تو یہ کہہ دیا اذا زنى الرجل بالمرأة، اگر ایک آدمی عورت کے ساتھ نکاح کرے، ثم زنا کرے، ثم نکاحها، پھر وہ اس سے نکاح کرتا ہے بعد ذالک، اس کے بعد، فہما زانیان ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ زنا کرنے والے ہیں۔ وہ بھی قال مالک، امام مالک اسی کے قائل ہیں۔ بمانا بحرم ذالک علی المؤمنین، حرم ذالک علی المؤمنین کا معنی ہے اے نکاح الزوانی، یعنی زانی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لما فیہ من التشبہ بالفاسقۃ، کیونکہ اس میں مشابہت ہے فاسق لوگوں سے، والتعرض للتہمۃ، اور تہمت کے در پہ ہونا ہے، وطعن فی النسب، اور نسب میں جو طعن ہے، عیب ہے، اس کے در پہ ہونا، یا عیب ہے یا عیب کے در پہ ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی عورت غلط ہے تو آپ بھی نکاح نہ کریں، کیونکہ وہ غلط جو فاسق لوگ ہیں، آپ ان کے ایک تو مشابہت ہے، پھر یہ تہمت ہے، لوگ یہ کہیں گے فلانے دا منڈا وہ ایندہ نہیں کسی اور دا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگ باتیں کریں گے، تو اس لیے بہتر ہے بھئی آپ نہ کریں۔ وکیل یہ بھی کہا کہ ہوا مکروہ فقط، یہ صرف مکروہ ہے، وعبر بتحریم عن کراہۃ التنزیہ مبالغۃ فی الزجر، اور تحریم کے ذریعے تعبیر کیا گیا، کراہت تنزیہ کو تعبیر کیا گیا مبالغۃ فی الزجر، زجر ڈانٹ میں مبالغے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل مکروہ تنزیہ ہے، تو جو ہے اس کو حرام کہہ دیا۔ بندہ جب ڈانٹتا ہے نا تو مبالغہ کرتے ہوئے بندہ ایسا لفظ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ کیا دیتا ہے، بھئی یہ تو میری اولاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرا منڈا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا میرا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، رشتہ ناتا ختم، بندہ ایسے بول دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تھی تفسیر بالدرایا، درایا جاننا، درایہ دری، ٹھیک ہے، کہ ماہرین کے اقوال کی روشنی میں آپ تفسیر کر رہے تھے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہاں سے دوبارہ آگے تفسیر بالروایت شروع ہو رہی ہے، یعنی احادیث کی کتابوں میں اصحاب رسول اور تابعین کے اقوال اور پیغمبر کے اقوال اگر کہیں ہیں تو ان کو اٹھا کر امام شوکانی یہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں، اور ساتھ کتابوں کے حوالے ہیں، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کے نیچے وہ تحقیق کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ جو حوالے امام شوکانی نے دیے ہیں آیا یہ ایسے ہی ہیں، امام شوکانی نے کہا یہ صحیح ہے، یہ فلاں فلاں، یہ فلاں فلاں سے قول ہے، یہ ویسے ہی ہے، یا کہ اس میں کوئی فرق ہے، تو آپ وہ بھی ساتھ اضافی دیکھیں۔ چلیں وقد اخرج ابن ابی شیبۃ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قولی سورۃ انزلناہا وفرضناہا قال بیناہا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے بینا۔ اب یہ ساری تفسیر میں نے پیچھے کی ہے نا، یہ جس میں نے سپیڈ کے ساتھ یہ عبارت پڑھنی ہے، جہاں جہاں قابل وضاحت بات ہوگی میں نے وہ کرنی ہے، اور جو بات پیچھے گزر گئی ہے اس کو میں نے دوبارہ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے۔ واخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم من طریق عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر ان جاریۃ لابن عمر زنت، ابن عمر کی لونڈی نے زنا کیا، فضرب رجلیہا وظہرا، تو انہوں نے اس کے پاؤں پہ اور اس کے پیٹھ پہ مارا، کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں ماری ہیں۔ میں نے کہا، پتر عبید اللہ گیا بیان کر رہے ہیں نا، میں نے کہا بھلا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ابا جی صحیح طرح کٹیا ہی نہیں تسی دن چھوٹیاں ماریاں۔ اس نے کہا یا بنیا ورأیتنی، آیا تو نے مجھے دیکھا، اخذتنی بہا رأفۃ، کے نرمی نے مجھے اس کے بارے میں پکڑا ہو، ان اللہ لم یامرنی ان اقتلا، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، ولا ان اجلد راسا، یا کہ وہ سر پہ ماروں، وقد اوجعت حیث ضربت، جب میں نے مارا تو اس کو تکلیف دی۔ واخرج عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس ولیشهد عذابهما طائفۃ من المؤمنین، یہ ان سب لوگوں نے عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، کہا الطائفہ الرجل فما فوقہ، یہ ایک آدمی میں یا اس سے زیادہ، اس کو طائفہ کہتے ہیں۔
واخرج عبد الرزاق والفریابی وسعید بن منصور وابن ابی شیبۃ وعبد بن حمید وابو داؤد فی ناسخ وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیہقی فی سنن وضیاء المقدسی فی المختارۃ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قول الزانی لا ینکح. ٹھیک ہے، ان سب لوگوں نے عبداللہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ کی قول الزانی لا ینکح کی تفسیر میں لکھا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا لیس ھذا بالنکاح، یہ نکاح نہیں ہے، ولیکن الجماع، لیکن یہ تو جماع ہے. الزانی لا ینکح کا مطلب زانی جماع نہیں کرتا، ای لا یزنی بہا حین یزنی الا زان، اس کے ساتھ زنا نہیں کرتا جب زنا کرتا ہے مگر زانی اور مشرک. بحرم ذلک علی المؤمنین یعنی الزنا، اور یہ مومنوں پر حرام ہے یعنی زنا کرنا حرام ہے. واخرج ابن ابی شیبۃ وعبد بن حمید عن مجاہد فی قولہ الزانی لا ینکح الا زانیہ. قالا، مجاہد نے کہا کننا نساء فی الجاہلیہ بغیات، یہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں تھیں جو زنا کرنے والی تھیں. فکانت منہن امرأۃ جمیلہ، ان میں سے ایک خوبصورت عورت تھی. امرأۃ جمیلۃ تدعى ام جمیل، ام جمیل اس کو کہا جاتا تھا. فکان رجل من المسلمین یتزوج احداہن، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان میں سے ایک عورت سے نکاح کرتا تھا. ٹھیک ہے، لتنفق علیہ من کسبیہ، تاکہ وہ اس پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرے. عورتیں تھیں نا زنا کرتی تھیں تو پیسے بڑے کماتی تھیں، تو مسلمانوں نے کہا بھئی چلو محنت کیا کرنی ہے، انہیں نالے بیاں کر لو، چلو ہور نہیں انہیں کو صرف کھائی رکھاں گے. تو فنہى اللہ سبحانہ ان یتزوجہن احد من المسلمین، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں میں سے کوئی ان سے نکاح کرے. وہ مرسل، اور یہ مرسل ہے. اچھا ہاں، ہمارے معاشرے میں چیزیں چونکہ ایسے اوپن نہیں ہیں، یہاں پہ اگر یہ چیز سمجھنی ہے تو آپ مغرب کی اسٹڈی کریں، وہاں پہ ایسے جو ہے نا وہ کال گرلز ہوتی ہیں، اور لوگوں نے جیسے ہم یہاں پہ دیتے ہیں نا اشتہار دیتے ہیں چیزوں کے، ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں نا، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو جناب اشتہار آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں، باہر لگے ہوئے مل جاتے ہیں. آپ کال کریں وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جائے گی. تو وہاں پہ آپ کال کریں لڑکی آپ کے گھر آ جائے گی، اور وہ ہر چیز فکس پرائس فکس ہوتی ہے. تو یہ بزنس ہے، انڈسٹری ہے. ایسے ہی وہاں پہ انڈسٹری چل رہی تھی، اس لیے تو وہ بندہ شادی کرتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے فکان رجل من المسلمین یتزوج احداہن لتنفق علیہ من کسبیہ، تاکہ وہ خرچ کریں. عورتیں بہت پیسے کماتی ہیں جو ادھر ہیں اس طرح غلط کام کر کے، ایسے وہ عورتیں بھی کماتی تھیں. سمجھ آئیے. واخرج عبد بن حمید وابن جریر ان عطاء عن ابن عباس نے قال کانت بغایا فی الجاہلیہ بغایا آل فلان، زمانہ جاہلیت میں زنا کرنے والی عورتیں تھیں. بغایا آل فلان و بغایا آل فلان، فلاں آل فلاں کی عورتیں اور آل فلاں کی زنا کرنے والے. تو اللہ نے کہا زانی لا ینکح الا زانیہ علایا. بات سمجھ آ رہی ہے. فاحکم اللہ ذلک فی امر الجاہلیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت رکھا جاہلیت کے امر میں. یہ جو ہے نا احکامہ کا معنی میں دیکھ رہا تھا تو اور کوئی معنی فٹ نہیں آیا، تو میں نے یہ ثابت کرنے والا حکامہ کا معنی ایک ثابت کرنا آتا ہے، تو میں نے یہاں پہ یہ چسپاں کر دی ہے، لگا دی ہے. آپ اپنے ترجمے والی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا اس نے کیا کیا، پھر آپ مجھے بتا دینا. وروی نحو ھذا عن جماعت من التابعین، اور تابعین کی ایک جماعت سے ایسے مروی ہے. واخرج ابن ابی شیبۃ وعبد بن حمید عن الضحاک فی الآیۃ قال انما انا بذلک الزنا ولم یعنی بہ التزویج. ٹھیک ہے، ضحاک سے آیت میں مروی ہے، انہوں نے کہا اس سے اللہ تعالیٰ نے مراد لیا زنا، الزانی لا ینکح، ولم یعنی بہ التزویج، اور نکاح مراد نہیں لیا. واخرج عبد بن حمید وابن جریر ان، یہ جو روایات ہیں نا میرا خیال ہے انہی کی روایات میں انہی روایات کی روشنی میں وہ جو مختلف اقوال ہیں وہ پیچھے گزرے ہیں. جس طرح کے اقوال ہیں بھی اس طرح کی روایات بھی ہیں ادھر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. اچھا. واخرج عبد بن حمید وابن جریر عن سعید بن جبیر نحوہ، واخرج ابن ابی شیبۃ عن عکرمۃ نحوہ، واخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیہقی وعن ابن عباس فی هذه الآیۃ قال الزانی من اہل القبلہ لا یزنی الا بزانیۃ مثلہ من اہل القبلہ ومشرکہ من غیر اہل القبلہ. اس آیت کا مطلب ہے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اہل قبلہ میں سے، لا یزنی، وہ زنا نہیں کرتا مگر ایسی زانیہ کے ساتھ جو اس جیسی ہو، من اہل قبلہ، اہل قبلہ میں سے، اور مشرکہ یا مشرکہ سے، من غیر اہل قبلہ، جو غیر اہل قبلہ میں سے ہے.
اور زانیہ اہل قبلہ کی لا تزنی وہ زنا نہیں کرے گی الا بزان مثلہا مگر زانی کے ساتھ جو اس جیسا ہے اہل قبلہ میں سے، یعنی اہل کتاب ہے تو اہل کتاب جیسا زانی، اہل کتاب کا زانی، او مشرکین من غیر اہل القبلہ یا مشرک جو غیر اہل قبلہ سے ہے۔ وحرم الزنا علی المؤمنین اور زنا مومنوں پر حرام ہے۔ واخرج احمد وعبد بن حمید وابو داود فی ناسخی والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم وصححہ وابن مردویہ والبیہقی فی سنن عن عبد اللہ بن عمرو قال کانت امرأۃ یقال لها ام محذول، ایک عورت تھی جس کو کہا جاتا تھا ام محذول، وکانت تصافی اور وہ زنا کرتی تھی، وتشترط ان تنفق علیہ اور وہ شرط لگاتی تھی کہ وہ آدمی پر خرچ کرے گی، کہتی تھی جو میرے ساتھ برائی کرے گا میں اس کو پیسے بھی دوں گی۔ فاراد رجل من اصحاب رسول اللہ ان یتزوجھا، اصحاب نبی میں سے ایک بندے نے ارادہ کیا کہ وہ اسے نکاح کر لے، اس نے کہا چلو ویلے رہ کے کھاواں گے آرام سکون نال، کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے الزانی لا ینکح الا زان او مشرک۔ واخرج عبد بن حمید وابو داود والترمذی وحسن والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاکم وصححہ وابن مردویہ والبیہقی من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال کان رجل یقال له مرثد، ایک آدمی تھا جس کو مرثد کہا جاتا تھا، یحمل الاسارى من مکہ حتی یاتی بہم المدینہ، وہ مکہ سے قیدی اٹھاتا یہاں تک کہ ان کو مدینے لے کے آتا۔ وکانت امرأۃ بغی بمکہ، اور مکہ میں ایک زانی عورت تھی یقال لها اناق، جس کو اناق کہا جاتا تھا۔ وکانت صدیقۃ له، وہ اس کی دوست تھی۔ وذکر قصۃ، اور انہوں نے قصہ ذکر کیا وفی، اور اس میں یہ ہے کہ مرثد نے کہا فاتیت رسول اللہ، مرثد ہی نام پڑھا ہے نا ابھی آپ نے، میں اللہ کے نبی کے پاس ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ ان کی اناق سے نکاح کر لوں، فلم یرد علیہ شیئا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، حتی نزلت، یہاں تک یہ کلمات نازل ہوئے الزانی لا ینکح الا زانیہ، اللہ کے نبی نے کہا یا مرثد الزانی لا ینکح الا زانیہ و مشرک والزانی لا ینکح الا زان و مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین فلا تنکیہ، اس سے نہ نکاح کر۔ واخرج ابن جریر عن عبداللہ ابن عمرو فی الآیۃ قال، عبداللہ بن عمر سے اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے، انہوں نے کہا کنہ نساء معلومات، وہ معلوم عورتیں تھیں، فکان الرجل من فقراء المسلمین، مسلمانوں میں سے جو فقیر تھے غریب تھے ان میں سے ایک آدمی، یتزوج المرأۃ منہن، ان میں سے ایک عورت سے نکاح کرتا، لتنفق علیہ، تاکہ وہ اس پر خرچ کرے، فنہاہم اللہ عن ذلک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کر دیا۔ واخرج ابو داود فی ناسخی وابن جریر وابن المنذر والبیہقی عن ابن عباس انہا نازلت فی بغایا مولنات کنہ فی الجاہلیۃ وکنہ زوانیہ مشرکات، یہ نازل ہوئی ہیں زانیہ عورتوں کے بارے میں جو اعلان کرنے والے تھیں، مولنات، وہ کنہ فی الجاہلیہ تھی، وہ زمانہ جاہلیت میں تھیں، وکنہ زوانیہ مشرکات، اور وہ زنا کرنے والے مشرک عورتیں تھیں۔ فحرم اللہ نکاحہن علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح مومنوں پر، ان سے نکاح مومنوں پر حرام کر دیا۔ واخرج ابن ابی شیبہ وعبد بن حمید وابن جریر، بھئی مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف اقوال اصحاب رسول اور تابعین کے نقل کیے ہوئے ہیں، اب ان کو اٹھا کر ان کا جو خلاصہ ہے، جو چربہ ہے، وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے امام شوکانی نے، اور کتابوں کے ساتھ وہ مینشن کر دیا کہ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو وہاں پہ کتاب و تفسیر پڑھیں جا کے، ٹھیک ہے، یا متعلقہ جو بھی کتاب ہے، کتاب النکاح یا جہاں بھی ڈالا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں جا کے۔ واخرج ابن ابی شیبہ وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ من طریق شعبہ مولا ابن عباس نے قال کنت مع ابن عباس فاتاه رجل، میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھا، ان کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا انی کنت اتبع امرأۃ، میں ایک عورت کے پیچھے جاتا تھا، فاصبت منہا ما حرم اللہ علیہ، میں ان سے پہنچا ہوں اس چیز کی جو اللہ نے مجھ پہ حرام کیا، میں نے غلط کام کر دیا، بھی عورت مجھے پسند تھی، میں پیچھے جاتا تھا، وقد رزقنی اللہ منہا توبۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے توبہ دے دی ہے، اب میں افسوس کرتا ہوں کہ یار میں ایسا نہیں کرتا، فاردت ان اتزوج، میں نے ارادہ کیا میں اسے نکاح کر لوں، لوگوں نے کہا زانی لا ینکح الا زانیہ و مشرکہ، ابن عباس نے کہا لیس ھذا موضع ہذه الآیات، اس آیت کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ آیت تو اور عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انما کننا نساء بغایا متعالنات، یہ وہ عورتیں تھیں جو زنا کرنے والے تھیں اور اعلان کرنے والے تھیں، اعلانیہ کام کرنے والے تھیں، یجعلن علی ابوابہن رایات، وہ اپنے دروازوں پر جھنڈے لگاتی تھی، یاتی ہن الناس یعرفن بذالک،
ان کے بعد لوگ آتے تھے اور وہ اس کے جھنڈوں کے ذریعے پہچان لی جاتی تھی، یا تاکہ لوگ ہیں اور وہ پہچان لی جائیں اس کے ذریعے۔ فانزل اللہ حاضل آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تزوجہا، او بندے سوال کرنے والے تو جا اس عورت سے نکاح کر لے، فما کان فیہا من اسم فعلیہ، جو بھی اس میں گناہ ہوگا میرے اوپر ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں، جا جڑا گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، جا تو۔ واخرج ابو داؤد وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن عدی وابن مردویہ والحاکم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ اصل میں میں دوبارہ بول رہا ہوں، یہ جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے تاکہ طالب علموں کو تفسیر لکھنا اور تفسیر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آ جائے۔ اب یہ دیکھیں تفسیر بالدرایا، الفاظ کی تشریح، ربط جوڑتے ہوئے، ماہرین جو لسانیات ہیں ان کی اقوال کی روشنی میں، اور پھر احادیث میں جو تشریح یا تفسیر جو آتی ہے وہ یہاں پہ ہے، اور ساتھ ساتھ عربی سیکھنا بھی مقصد ہے، اس لیے عربی میں یہ دی ہوئی ہے۔ اور اگر عربی سکھانا مقصد نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں، آپ کو اردو کی کتاب دے دیں بھی آپ اردو پڑھ لیں۔ اچھا، واخرجہ کہاں پہ تھا؟ واخرج ابو داؤد وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن عدی وابن مردوی والحاکم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ لا ینکح الزانی المجلود، زانی جس کو کوڑے مارے گئے وہ نکاح نہیں کرتا الا مثلہ، مگر اپنے مثل سے۔ واخرج سعید بن منصور وابن المنذر عن علی بن ابی طالب ان رجلا تزوج امرأة ثم انه زنا، ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کر لیا پھر اس نے بدکاری کی، فقیم علیہ الحد، پھر اس پر حد قائم کی گئی۔ فجاؤ به الی علی، تو کیا کہتے ہیں اس کو وہ حضرت علی کے پاس لے کر آئے، ففرق بینہ و بین امرأۃ وقال، تو انہوں نے اس کو اور اس کی عورت کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور کہا لا تتزوج الا مجلودۃ مثلک، تو شادی نہ کر مگر اس عورت سے جس کو کوڑے لگے ہوں اور تیرے جیسی ہو۔ بات ویسے ہی عجیب سی ہے، ہاں بات عجیب سی ہے کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے، زنا کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا نا، کہ بڈھی نال زنا کر لیا، کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہے نا، اب یہ زنا کیا ہے تو ان دی بڈھی نو الگ کرنے کا کی مطلب ہے؟ پھر یا تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس کو آپ رجم کرو، یا پھر آپ جو بھی ہے، اگر آپ نے سزا دے دی تو بڈھی بیچاری کا کی قصور ہے؟ تو یہ عجیب سی بات ہے۔